قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے پروگرام نور قرآن میں آیات کریمہ، ان کا ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں، اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، مجھے کیوں ستاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پھر جب ٹیڑے ہوئے، اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے، اور فاسق لوگوں کو اللہ راہ نہیں دیتا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، مجھے کیوں ستاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تفسیر۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے سامنے وہ واقعہ بیان کریں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، آیات کا انکار کر کے اور میرے اوپر جھوٹی تہمتیں لگا کر مجھے کیوں ستاتے ہو، حالانکہ تم یقین کے ساتھ جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اور رسول کی تعظیم واجب، ان کی توقیر اور احترام لازم ہے، اور انہیں ایذا دینا سخت حرام اور انتہا درجے کی بدنصیبی ہے۔ پھر جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دے کر راہ حق سے منحرف اور ٹیڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اتباع حق کی توفیق سے محروم کر کے ان کے دل ٹیڑے کر دیے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو اس کے علم میں نافرمان ہیں۔ اس آیت میں تنبیہ ہے کہ رسولوں علیہم السلام کو ایذا دینا شدید ترین جرم ہے، اور اس کے وبال سے دل ٹیڑے ہو جاتے ہیں اور آدمی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، بولے یہ کھلا جادو ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ تفسیر۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے فرمایا،
ارشاد فرمایا کہ یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق اور اللہ تعالیٰ کی دیگر کتابوں کا اقرار و اعتراف کرتا ہوں، اور مجھ سے پہلے تشریف لانے والے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو مانتا ہوں، اور اس عظیم رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر جب وہ احمد منکرین کے پاس روشن نشانیاں اور معجزات لے کر تشریف لائے تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ کثیر احادیث و روایت میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ذکر ہے، ان میں 3 روایت درج ذیل ہے۔ نمبر 1، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نجاشی بادشاہ کے ملک میں چلے جانے کا حکم فرمایا۔ جب ہم اس کے پاس گئے تو نجاشی بادشاہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہی رسول ہیں جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی۔ اگر مجھ پر امور سلطنت کی پابندیاں نہ ہوتی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر نعلین اٹھانے کی خدمت بجا لاتا۔ سبحان اللہ۔ 2، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں توریت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفت مذکور ہے، اور یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس مدفون ہوں گے۔ ابو مودود نے کہا کہ روضہ اقدس میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ نمبر 3، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا یا روح اللہ، کیا ہمارے بعد اور کوئی امت بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، وہ لوگ حکمت والے، علم والے، نیکوکار اور متقی ہوں گے، اور فقہ میں انبیاء کرام علیہم السلام کے نائب ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تھوڑے رزق پر راضی رہنے والے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے تھوڑے عمل پر راضی ہوگا۔ اس آیت کی مناسبت سے یہاں 5 باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف نسبت کی گئی، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی ہیں، جبکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے نبی اور رسول ہیں۔ 3، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف آپ ہی کی بشارت دی ہے۔ 4، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نبی نہ آیا۔ 5، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی مشہور ہو چکا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کو باقاعدہ بتا دیا گیا تھا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو، اور ظالم لوگوں کو اللہ راہ نہیں دیتا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تفسیر۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کا رب عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے دین اسلام کی طرف بلائے، جس میں دونوں جہاں کی سعادت ہے، اور وہ اس دعوت کو قبول کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جادو بتا کر اس پر جھوٹ باندھے۔ اللہ پاک ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ازلی علم سے جانتا ہے کہ وہ ہدایت نہیں پا سکیں گے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں کی برکت نصیب فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، جو خود نیکیوں کے حریص ہوتے ہیں
پابندی وقت کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتے ہیں، مگر ماڈرن دوستوں کی صحبت سے کنارہ کشی کرنے کے بجائے محض حظ نفس کی خاطر یعنی مزے لینے کے لیے ان کی بیٹھکوں کی رونق بنتے، ان کی غیر محتاط اور گناہوں بری باتوں میں اگرچہ چپ رہتے مگر دل ہی دل میں لطف اندوز ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے نفس کو مزہ آتا نہ ہوتا تو ایسوں کے ساتھ کیوں دوستی نبھاتے۔ اب جو روایت پیش کی جا رہی ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے تعزیان عبرت یعنی نصیحت و عبرت کا چابک ہے۔ چنانچہ منقول اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا یوشع بن نون علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے 1,00,000 آدمی عذاب سے ہلاک کیے جائیں گے، جن میں 40,000 نیک ہوں گے اور 60,000 بد یعنی گنہگار۔ حضرت یوشع بن نون علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی یا رب عز و جل، بد کرداروں کی ہلاکت کی وجہ تو ظاہر ہے، لیکن نیک لوگوں کو کیوں ہلاک کیا جا رہا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ نیک لوگ بھی ان بد کرداروں کے ساتھ کھاتے اور پیتے ہیں، میری نافرمانیاں اور گناہ دیکھ کر بھی ان کے چہروں پر ناگواری کا اثر تک نہیں آتا۔ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی 743 صفحات پر مشتمل کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال صفحہ نمبر 595 پر ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، تم میں سے کوئی جب کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ برائی کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور جو اپنے ہاتھ سے بدلنے کی استطاعت یعنی قوت نہ رکھے اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے بدل دے، اور جو اپنی زبان سے بدلنے کی بھی استطاعت نہ رکھے اسے چاہیے کہ اپنے دل میں برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، FGN کے ناظرین، اپنے ضمیر سے سوال کیجیے، اپنے دل سے سوال کیجیے کہ کسی کو گناہ کرتے دیکھ کر ہاتھ یا زبان سے روکنے میں خود کو لاچار پانے کی صورت میں آیا آپ نے دل میں برا جانا؟ 100 کروڑ افسوس۔ بچوں کی امی کھانا پکانے میں تاخیر کر دے، کھانے میں نمک زیادہ کر دے، بیٹا اسکول کی چھٹی کر لے تو ضرور ناگوار گزرتا ہے، لیکن گھر والوں کی روزانہ 5 نمازیں قضا ہو رہی ہوں تو ماتھے پر بل تک نہیں آتا، انہیں سمجھانے کی کوشش نہیں کی جائے۔ حالانکہ اگر بچہ 10 برس کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو باپ پر واجب ہے کہ مار کر بھی پڑھائے اس کو، ورنہ گنہگار اور عذاب نار کا حقدار ہوگا۔ آپ ہی کہیے کیا آپ کی یہ روش درست ہے؟ مثلا محکوم اولاد کی برائی دیکھ کر حاکم یعنی باپ ہاتھ سے بدلے، عالم زبان سے بدلے، جس کو یہ دونوں قدرتیں حاصل نہیں وہ کم سے کم دل میں تو برا جانے، مگر اب ایسا ذہن کس کا رہا؟ آپ سوچئے، مثلا میوزک بج رہا ہے، بے شک روکنے پر قدرت نہیں، مگر کیا یہ آپ کے دل میں کھٹک رہا ہے؟ کیا آپ اسے محسوس کر رہے ہیں؟ جی نہیں، اس لیے کہ خود اپنے موبائل میں ہی معاذ اللہ میوزیکل ٹیون موجود ہے۔ 2 افراد گلی میں گالم گلوچ کر رہے ہیں، برا لگا؟ جی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی اپنے منہ سے بھی معاذ اللہ گالی نکل جاتی ہے۔ فلاں نے جھوٹ بولا، آپ کو برا لگا؟ جی ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ میرا ذاتی نقصان ہوا، باقی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے برا کہاں سے لگے گا؟ خود اپنی زبان سے بھی معاذ اللہ جھوٹ نکل ہی جاتا ہے۔ یہ مثالیں صرف چوٹ کرنے کے لیے ہیں، ورنہ بہت ساروں کی حالت یہ ہے کہ اپنے فون میں میوزیکل ٹیون نہیں، گالی اور جھوٹ کی عادت نہیں، پھر بھی دل میں برا جاننے کا ذہن نہیں۔ اگر رضائے الہی عز و جل کے لیے حقیقی معنوں میں برائی کو دل میں برا جاننے کی سوچ بن جائے، کڑنے کی عادت بن جائے، تب تو معاشرے میں اصلاح کا دور دورہ ہو جائے، کیونکہ جب ہم برائیوں کو دل سے برا سمجھنے میں خود پکے ہو جائیں گے تو دوسروں کو بھی سمجھانا شروع کر دیں گے، اور انشاءاللہ ہر طرف سنتوں کی بہار آ جائے گی اور نیکی کی دعوت کی دھوم دھام مچ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں عقل سلیم عطا کر دے کہ ہم بھی خوب نیکی کی دعوت کی دھوم اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دھوم مچانے والے بن جائیں، آمین۔ تو ناظرین، آئیے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ بھی کریں گے، نیکیاں کرنے کی راہ پر بھی آئیں گے، اور انشاءاللہ اپنے ذریعے سے ہم لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دیں گے، گناہوں سے بچائیں گے۔ اس انداز سے مل جل کر نیکی کی دعوت کے اس کاروان کو آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ جنت کی راہوں کی طرف ہم بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین
صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقرے علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے، بہار معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گنجلے دے باصفا کے واسطے، بہار شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد، بل حسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندائے رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دی محیی جاں فضا کے واسطے، طور عرفان و علو حمد و حسن و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہار ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بیکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیادے روح ایمان کو جمال، شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے
برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیرے باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان آیا کا دے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفان عافیت اس بے نوا کے واسطے، قرآن 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 کی روشنی